ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مال و دولت اور بیٹے یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی چیزیں تو اصل میں نیکیاں ہیں خیر عند ربک تیرے رب کے ہاں یہ بہتر ہیں وخیر املا اور یہ نیکیاں ہی ہیں جن کے سبب اللہ سے اجر کی امید رکھی جاتی ہے عزیز ساتھیو ہر شخص کی پہچان اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے نیک آدمی یہ نیکیاں اس کی پہچان ہوتی ہے اور بد آدمی یہ بدیاں اس کی پہچان ہوتی ہیں ہم سب زمانے کے ورق پر ہم سب کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں ہم سب کچھ تحریر کر رہے ہیں اگر میری تحریر آپ کی تحریر نیکی کی ہے تو یہ ہمارا تعارف ہے اور اگر میری اور آپ کی تحریر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہے تو ہم وہ تحریر زمانے اور وقت پر ہم لکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا تعارف ہوگا کہ ہم کیا ہیں ہمارا کام ہمارا عمل ہم جو دن رات گزارتے ہیں یہی ہمارا تعارف اور ہماری پہچان ہوتی ہے تو ساتھیو ہم میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ اس کا اپنا تعارف کیا ہے وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہے وہ اپنے آپ کو کہاں شمار کرتا ہے اس کا کام اس کے دن رات یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے تو اگر ہمارے عمل میں ہمارا تعارف بننا ہے تو ساتھیو پھر ہم یہ کوشش کریں کہ پھر اپنے عمل کو اپنی نیکی کو اپنی پہچان کو کم از کم درست کریں اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات صالحیت باقی رہے گی نیکی باقی رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مثالوں کے ساتھ
بندوں کو سمجھایا کہ اصل میں مومن کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک بڑی خوبصورت حدیث جو بڑی طویل ہے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن لکمثل القطعۃ من الذہب۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اس اللہ کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، ان مثل المؤمن، مومن کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو، لا کمثل القطعۃ من الذہب، فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، القطعۃ من الذہب، سونے کا ٹکڑا۔ اب یہ جو سونے کا ٹکڑا ہے یہ جتنی دیر پڑا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفخ علیہا صاحبها فلم تغیر ولم تنقص۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو سونے کا ٹکڑا ہے نا، اس کو آپ پڑا رہنے دیں، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کوئی مٹی مٹی آ جائے گی۔ نفخ علیہا صاحبها، تو اس کو اٹھانے والا ایک پھونک مارے گا اور ساری صاف ہو جائے گی ایک۔ اور فرمایا ولم تنقص، یہ سال ہاں سال بھی پڑا رہے تو اس کی قیمت گرتی نہیں ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ سال ہاں سال بھی پڑا رہے گھٹیا نہیں ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات دل کی تختی پر لکھ لیں، مومن اپنے مزاج میں گھٹیا نہیں ہوتا۔ یہ جو رسول اللہ نے مثال دی ہے کیسی خوبصورت تمثیل ہے۔ سونے کا ٹکڑا سونا، عزیز بھائیوں اگر ہم مومن ہیں سونا ہے ہم، اور سونا کبھی جگہ جگہ بکنے کے لیے نہیں جاتا، سونے کو خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پٹھان سونا بیچ رہے ہوں، ہاں سونا یوں نہیں بکتا، سونے کو خریدنے کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے کہ سونا فلاں جگہ سے ملے گا۔ یہ جو مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا کہا ہے، یہ اصل اس کی پہچان ہے، یہ اس کی قدر ہے، یہ اس کی قیمت ہے، وہ بیش قیمت ہوتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ اپنی قیمت کم نہیں کرتا، وہ گھٹیا نہیں ہوتا، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ زندگی اس کو سکھاتی ہے، زندگی اس کو سکھاتی ہے، وہ زندگی سے سیکھتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑتا جاتا ہے۔ چمکدار، فائدہ مند، اپنی قیمت نہ گرانے والا، اور سونے پر اگر کچھ جم جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے بڑا زور نہیں لگانا پڑتے۔ نفخ علیہا صاحبها، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا ساتھی یا وہ سونے والا پھونک مارے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی قدر نہیں پہچان سکے کہ ہم کیا ہیں، اور اس حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن لکمثل النخلۃ اکلت طیبا ووضعت طیبا ووقعت فلم تکسر ولم تفسد۔ بڑی خوبصورت بات رسول اللہ فرماتے ہیں، مومن کو ایک اور مثال سے سمجھو۔ فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، ہاں جی، اکلت طیبا، اپنے پیٹ میں اگر کوئی چیز لے کے جاتا ہے طیب، ووضعت طیبا، اور اس کے پیٹ سے اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ بھی طیب، اور یہ طرح طرح کے پھل چنتا ہے، سب جگہ جاتا ہے، جتنی چیز جتنی مقدار میں جہاں سے چاہیے ہوتی ہے وہاں سے حاصل کرتی ہے شہد کی مکھی۔ رسول اللہ فرماتا ہے فلم تکسر، جس جگہ پر بیٹھے گی اس کو توڑے گی نہیں، اس کو مروڑے گی نہیں، اس کو ختم نہیں کرے گی، اس کو بھینچ نہیں ڈالے گی، ولم تفسد، اور نہ اس کو خراب کرے گی، اپنا کام کرے گی۔ رسول اللہ فرماتا ہے اکلت طیبا، پاکیزہ، اچھی خوبصورت عمدہ خوراک اس کے اندر جاتی ہے، ووضعت طیبا، اور اس کے منہ سے شہد نکلتا ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مثالیں دے رہی ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ ہر قوم اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، قوموں کا مزاج ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک، ہر قوم اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کی طرف منسوب کرتی ہے. جیسا کہ ہر قوم کا ایک پھول ہوتا ہے، یہ قومی پھول ہے جی. ایک قومی درخت ہوتا ہے، یہ جی قومی درخت ہے. ایک قومی پرندہ ہوتا ہے، یہ جی قومی پرندہ ہے. جیسے پاکستان کا باز ہے، اور اقبال نے اس کو اپنی شاعری میں بہت ذکر کیا. تو یہ نشانات اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں ان کی جو خوبیاں اور جو صفات اعلیٰ ہوتا ہے، قومیں اپنے اندر وہ صفات ڈھونڈتی ہیں یا کم از کم پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے منسوب کیا جاتا ہے جو پاکستان کا پھول فلاں ہے جی، پاکستان کا درخت فلاں ہے جی، فلاں ملک کا فلاں درخت ہے. وہ جو اس کے اندر فوائد اور خوبیاں اور اس کے اندر جو احسن چیزیں ہوتی ہیں، قومیں اپنے اندر ان صفات کو، اس اچھائی کو، اس خوبی کو، کوشش کو، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نسبت کبھی ان چیزوں کی طرف، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کی بہت وضاحت فرمائی. وما ان اہل الابل، اونٹوں والے، یکون فیہ فخرا وریاء، رسول اللہ فرماتے ہیں اونٹ پالنے والے جو بڑے اونٹ پالتے ہیں یہ اکثر متکبر ہوتے ہیں. متکبر یہ سمجھتے ہیں اتنے بڑے بڑے اونٹ اور یہ مال و دولت، اور یہ اس وقت کا ایک سمبل تھا، اسٹیٹس سمبل. تو رسول اللہ نے فرمایا عموماً یہ اونٹ پالنے والے اور اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے یہ متکبر ہوتے ہیں. وَإِنَّ أَهْلَ الْغَنَمِ فِيهِ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں نا یہ عموماً نرم دل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو قومیں اپنی نسبت اپنی چیزوں، بعض چیزوں کی طرف کر کے بتانا یہ چاہتی ہیں یا ان صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہتی ہیں. اور یہ اسلام اور دین کا حسن ہے کہ وہ کبھی بھی معاشرے سے کٹی ہوئی کسی پتنگ کا نام نہیں ہوتا. معاشرت کسی اور طرف جا رہی ہے اور دین آپ کو کسی اور طرف دھکیلا، ایسا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکھی شہد کی وضع طیباً، اس سے طیب بات نکلتی ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ شہد ہوتا ہے اور وہ قیمتی بکتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے. اور رسول اللہ فرماتے فلم تکسر، جس پھول پر یہ بیٹھے گی اس کو مسلے گی نہیں، اس کو کچلے گی نہیں. جہاں سے اس کو فائدہ مل رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جہاں سے فائدہ ملتا ہے بندہ اسی کی جڑیں کاٹتا ہے، ہمارا مزاج ہے. جہاں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، جہاں سے نصیحت حاصل ہو رہی ہو، جہاں سے کچھ خیر مل رہی ہو، ہم لگتے ہیں چھریاں لے کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے فائدہ ملنا، اس کو تو کاٹو ہیں جی، اس کو کاٹو. رسول اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی سے ہی ہم کچھ سیکھ لیں. لم تکسر، اس کو توڑتی نہیں، اس کو مسلتی نہیں، اس کو کچلتی نہیں. جہاں سے ایک قطرہ شہد، آدھا قطرہ شہد اس کو ملا، اتنا فائدہ حاصل کر کے بھی وہ اس قدر کم ظرف نہیں ہوتی. شہد کی مکھی کم ظرف نہیں ہوتی، گھٹیا نہیں ہوتی کہ جہاں سے آدھا قطرہ اس کو شہد کا ملا اس کو ہی کچل ڈالے. ولم تفسد، اور رسول اللہ فرماتے ہیں فساد نہیں کرتی. مطلب جس باغ میں گئی اس کو اجاڑ دیا، میرا تو کام ہو گیا نا، میرا کام ہو گیا، میں نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، بس اب اس کو اجاڑ دو. ایسا نہیں ہے. یہ کیسی گہری صفات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور عزیز بھائیو یاد رکھیے گا بات، جو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے بسا اوقات وہی اس کی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے. ہاں، جو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے، بسا اوقات وہی اس کی سب سے بڑی خامی بن کے سمجھ میں آتی ہے. اگر ہدایت اور دین اسلام ہماری سب سے بڑی خوبی ہے تو یہی ہماری سب سے بڑی خامی بھی ہے. اس معنی میں خامی اس معنی میں کہ جب ہم اس اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو تعارف ہمارا یہ بنے گا، پہچان یہ بنے گی، دیکھو جی یہ تو دعویٰ اسلام کرتے ہیں مگر ہیں تو ایسے. یعنی وہی آپ کی خوبی جو خوبی ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے یا میں نے مل کے اپنی نالائقی کی وجہ سے ہم نے اپنی خوبی کو اپنی
سب سے بڑی خامی بنا دیا، اور اس وجہ سے لوگ دین سے، یہ ہدایت سے متنفر ہو جائیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، خرج بریدۃ عشاء فلقيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بيده وأدخله المسجد. حضرت بریدہ کہتے ہیں ایک دن نماز عشاء پڑھ کے میں اپنے گھر سے نکلا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. فأخذ بيدي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑا. وأدخله المسجد، اور میرا ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے. فإذا صوت رجل يقرأ، کہتے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے، ٹھہر گئے، اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتراہ مرائیا، میرے ساتھی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ شخص ریاکاری کرنے والا ہے؟ عبادت سب سے بڑی خوبی ہے، مگر جب اس میں فساد ہو جائے تو یہی سب سے بڑی خامی ہے. اتراہ مرائیا، میرے ساتھی کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ریاکار ہے؟ فاسکت بریدۃ، بریدہ یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاذا رجل يدعو، کہتے ہیں اسی دوران ہم نے سنا کہ وہ شخص دعا کر رہا ہے، اور اس کے دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللهم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذي لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بانی اشہد انک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی ہے، انت اللہ، تو اکیلا، لا الہ الا انت وحدہ لا شریک، تو اکیلا خالق، انت الاحد الصمد، اکیلا لاپرواہ، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ تیرا کوئی مائی باپ، نہ تیری کوئی اولاد، نہ تیرا کوئی ہمسر، نہ تیرے جیسا کوئی. سبحان اللہ. یہ اس نے دعا کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، او قال والذی نفسی بیدہ، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل اعطى واذا دعی بہ اجاب. رسول اللہ فرماتے اللہ کی قسم، یا صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس شخص نے تو اللہ کا اسم اعظم لے کے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، الذی اذا سئل بہ اعطى، وہ الفاظ استعمال کر کے جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب کچھ مانگا جائے دیتا ہے، جب دعا کی جائے دعا قبول فرماتا ہے. وہ اسم اعظم، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھ کے رسول اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور اس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ابو حضرت بریدہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، ہم اپنے اپنے راستے کو چل دیے. فلما كان من القابلة، اگلے دن بھی اتفاق ایسا ہی ہوا، میں اپنے گھر سے نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوگی. فأخذ بيدي وأدخله المسجد فإذا صوت رجل يقرأ، چلتے چلتے ہم مسجد گئے تو دیکھا ایک اور شخص مسجد میں کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. رسول اللہ نے حضرت بریدہ سے پوچھا اتقولہ مرائیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ شخص ریاکاری کرنے والا ہے؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے سوال کیا اتقولہ مرائیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ فرمائیے کیا یہ ریاکاری کرنے والا شخص ہے؟ تو یہ ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں نا، اصل میں یہ تربیت کا مرحلہ ہے کہ دیکھو یہ بات اپنی جگہ خوبی ہے،
مگر کہیں یہ خوبی خامی میں تو نہیں بدل رہی؟ کیونکہ سب سے بڑی خوبی ہی بسا اوقات آپ کی سب سے بڑی خامی قرار پاتی ہے. ہوائی جہاز کی خوبی اڑنا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے. اتقولہ مرائیا، میرے ساتھی تم کیا سمجھتے یہ ریاکار ہے؟ یا رسول اللہ اتقولہ مرائیا، اللہ کے نبی کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا بل مؤمن منیب، بل مؤمن منیب، نہیں 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 نہیں، بلکہ یہ تو مومن ہے، یہ تو اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، یہ تو مومن ہے، یہ تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہے. رسول اللہ نے 2 دفعہ یہ جملہ لا نہ بل مؤمن منیب، مومن ہے، صاحب انابت ہے، لا بل مؤمن منیب، یہ تو مومن ہے، یہ تو مومن ہے. اور صحابی کہتا ہے فَإِذَا الْأَشْعَرِيُّ لَهُ بِصَوْتٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، اور کہتے ہیں اشعری قبیلے کے جو لوگ تھے وہ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھتے تھے رات کی، ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا. رسول اللہ نے اس کے بعد تفسیرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الاشعری او قال ان عبد اللہ ابن قیس اعطی مزمارا من مزامیر آل داود. رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو تو ایسے لگتا ہے جیسے داود علیہ السلام کا گلا دے دیا گیا. لقد اعطی مزمارا، خوش الہانی، خوش صوتی، اچھا لحن، اچھا حسن، آواز کی قوت، آواز کی مٹھاس، آواز کی گہرائی. لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کو یا حضرت داود علیہ السلام کو جو لحن اور مسحور کن آواز میں چیزوں کو بیان کرنا، کہتے ہیں اللہ نے ابو موسیٰ کو وہ دیا. حضرت برادہ کہتے ہیں میں بڑا خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا. میں نے کہا الا اخبرہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بات میں اسے جا کے بتا نہ دوں تو خوش ہو جائے گا؟ قال بلا فاخبرہ، رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور اسے بتاؤ، ضرور اسے بتاؤ. تو کہتے ہیں میں آیا فاخبرتہ، پھر میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، عبداللہ بن قیس کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ تبصرہ ارشاد فرمایا ہے. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں انت لی صدیق اخبرتنی عن رسول اللہ بحدیث، اس نے کہا تو آج کے بعد میرا یار ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، آج کے بعد میرا جگری دوست. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے بتائی ہے جس نے میرا دل خوش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ فرمایا. اور یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ عبادت خوبی، عزیز بھائیو اس کو ہم سب اپنے لیے خوبی بنائیں، ہماری سب سے بڑی خوبی ہماری سب سے بڑی خامی نہ بن جائے. اخبرتنی عن رسول اللہ، نے کہا تم میرا دوست بن گیا. برادہ کہتے ہیں فما زال صدیقا، اور ساری زندگی میری دوستی اس بنیاد پر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے قائم رہی کہ میں نے رسول اللہ کی یہ بات اس تک نقل کی، اس تک پہنچائی. یہ مومن ہوتا ہے عزیز بھائیو، سونے کا ٹکڑا، ہم سب سونا ہیں، ایمان اسلام یہ سونا ہے. پہچانے ہم سب اپنی قدر، ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں جو چیزوں کو برباد نہیں کرتی. جس سے فائدہ، جس سے علم، جس سے سمجھداری نصیب ہو اس کو اجاڑنا، اس کو برباد کرنا، اس کو تباہ کرنا وہ اپنی دینی شرعی ذمہ داری نہیں سمجھتے. جہاں سے خیر ملے اس کی قدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، ایک محدث تھے اہل علم میں سے یونس الصدفی، وہ بیان کرتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی ناظرته یوما فی مسئلة ثم افترقنا. یونس الصدفی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں امام شافعی سے بڑا عقل مند شخص کوئی نہیں دیکھا. امام شافعی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس سے بڑا سمجھدار عقل مند آدمی کوئی نہیں دیکھا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ناظرتہ یوما فی مسئلة، ایک دن ایک مسئلے میں میرا ان سے مناظرہ ہو گیا، یعنی بحث ہو گئی. ثم افترقنا، اس بحث کے بعد پھر ہم الگ الگ ہو گئے. تو
اس روز یا کچھ دنوں کے بعد فلقینی فاخذ بیدی، امام شافعی کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی نے میرا ہاتھ پکڑا پیار سے، محبت سے، اور مجھ سے کہنے لگے یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا، اے ابو موسیٰ یہ بات کتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے ہمیں اخوت کے رشتے میں باندھا ہے. الا یستقیم، یہ بات کتنی مضبوط، کتنی اعلیٰ تر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے. میں آپ کا بھائی ہوں. اور آگے کیا فرمایا امام شافعی نے؟ وَإِن لَمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ، اگرچہ میرا اور آپ کا کسی ایک مسئلے میں بھی اتفاق نہ ہو، تب بھی آپ اسلامی دینی رشتے سے میرے بھائی ہیں. کہتے ہیں ما رأیت اعقل، میں نے امام شافعی سے بڑا عقل مند نہیں دیکھا. اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کفر اور اسلام نہیں ہوتا. اختلاف نقطہ نظر کے مختلف ہونے کا نام ہے. ہم اختلاف کی جنگ کو کفر اور اسلام پر لے کے آتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں ان لم نتفق فی مسئلۃ، اگرچہ ہمارا ایک مسئلے میں بھی اتفاق نہ ہو. کیا ہوا؟ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور اس پر تعلیق یعنی اس پر جو تبصرہ لکھا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ھذا يدل على كمال عقل الامام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون. کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام شافعی کمال عقل مند آدمی تھا، وفقه نفسه، اور اس کو اپنی اور لوگوں کی سمجھ کتنی تھی. اور امام ذہبی لکھتے ہیں فما زال النظراء یختلفون، ہم نے دیکھا ہے بحث کرنے والے تو ایک دوسرے سے ایسا اختلاف رکھتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے. ہمارے یہاں یہ ہمارے معاشرے کا چلن ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے نا، الا ترى الى الاسد تخشى له، آپ نہیں دیکھتے شیر کو کہ شیر سے ڈرتے ہیں لوگ. فما يتكلم، اور شیر گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے. وَأَلَا تَرَى الْأَسَدَ أَلَا تَرَى الْكَلْبَ، اور کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کتے کو دیکھتے ہو ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، حالانکہ ساری زندگی بھونکتا رہتا ہے. کہتا ہے شیر بولتا نہیں ہے، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، اور کتا بھونکتا ہے اور لوگوں کے وٹوں کا اور پتھروں کا ڈر ہمیشہ اسے رہتا ہے. تو کہتے ہیں شیر کی طرح، امام شافعی کہتے ہیں شیر کی طرح زندگی گزارو. یہ جو تمثیلات ہیں نا، اصل میں یہ خصوصیات، یہ خوبیاں، یہ نیکیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اللہ اکبر. رسول اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی ان صفات سے متصف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأيد الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤدرا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم ارحم على هؤلاء الإخوان الذين يجتمعون للصلاة والجمعة. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم انج حوائجهم. اللهم يسر لهم أمورهم من الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.